اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ فائدہ: جناب رسالت میں آپ قیامت کے روز خدا سے شکایت کریں گے کہ میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینے کی کئی صورتیں: اس کو نہ ماننا اور اس پر ایمان نہ لانا بھی چھوڑ دینا ہے، اس میں غور نہ کرنا اور سوچ سمجھ کر نہ پڑھنا بھی چھوڑ دینا ہے، اور اس کے اوامر کا بجا نہ لانا اور منہیات سے اجتناب نہ کرنا بھی چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کی پرواہ نہ کر کے دوسری چیزوں جیسے بیہودہ ناولوں، دیوانوں، لغو باتوں، کھیل تماشوں، راگ رنگ میں مصروف ہونا بھی چھوڑ دینا ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان قرآن کی طرف سے نہایت غافل ہو رہے ہیں، اس کے پڑھنے، سوچنے، سمجھنے اور ہدایت سے مستفید ہونے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہ کھلم کھلا ترک قرآن پاک ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو اس کی طرف راغب اور اس کی تلاوت میں شامل ہونے کی توفیق بخشے تاکہ وہ اس پر عمل کرے اور فلاح کونین حاصل ہو۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی تلاوت کر رہا ہوں، ترجمہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، چال بازی کرتے اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی محض چال بازی کی راہ سے ایمان کا اظہار کرتے اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کی، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائیں، اور لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائیں، یہ بیوقوف۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یاد رکھو بے شک یہی ہے بیوقوف لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب ملتے وہ ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائیں تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم بے شک تمہارے ساتھ، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگردہ ہو رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، ان کی حالت اس شخص سے کی حالت کے مشابہ جس نے کہیں آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو اندھیروں میں کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ،
بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو، اور جو لوگ اس بارش میں چل رہے وہ ٹھوسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ ہے موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ تعالیٰ احاطہ میں لیے ہوئے کافروں کو، برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے۔ بلا شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی یہ دوسرے رکوع آپ سماعت فرما رہے تھے۔